بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب کا خطاب لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس کا موضوع ہے شیعہ مذہب کی حقیقت اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف، آپ بھی سنیں، میں بھی سنتا ہوں قاری حنیف ملتانی صاحب کا خطاب۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم کیا ہے جس سے پیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. صدر محترم معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سدا مبارک ہو، لاکھوں کروڑا مبارک ہو آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جذبہ آپ کو نصیب فرمایا. اب تک ہمیں یہ گلہ چل رہا تھا کہ بھئی زمین کے وارث موجود، نہر کے پانی کے وارث موجود، مکان دکان کے وارث موجود، پر نبی کے یاروں کے وارث نہ رہے. آج یقین ہو گیا کہ خیرپور میں یاران مصطفیٰ کے وارث ابھی زندہ ہے. انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. دشمنان صحابہ گئے. ہمارے یہاں ہندوستان میں مسل مشہور تھی کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو آ جاتا ہے.
عرصہ گزر گیا تمہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہوئے، تمہاری زبان نہ تھکی، ہم شرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ابھی زندہ ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ بھی اور ہی ہے، کلمہ اور قرآن اور اذان اور جنازہ اور میراث اور سب کچھ الگ بنا لی۔ ہم کہتے ہیں خدا کرے تمہاری جہنم بھی نرالی ہو۔ میں تھوڑا سا آپ کو بٹھا لوں، تقریر پھر کریں گے، نیند نہ آ جائے۔ سارے کہو اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے۔ مولانا نے تو آپ کو حدیثیں سنائی، میں بھی سناؤں گا، پر آخر میں اللہ پاک ایسا بے نیاز ہے کہ آپ کو میں انگریز کافر کا فیصلہ سناؤں گا۔ خدا بندے ذوالجلال نے حق و صداقت کا فیصلہ کافر کے ہاتھوں کرایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا عبادت ہے، استغفار اور تسبیح عبادت ہے، اور ان میں سے کسی چیز کا لائسنس ہے؟ انگریز کا فیصلہ اگر مقدمہ کرو گے تو جاؤ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ۔ انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا، روزے کا لائسنس نہیں رکھا، زکوٰۃ کا لائسنس نہیں رکھا، تلاوت قرآن کا لائسنس نہیں رکھا، درود شریف کا لائسنس نہیں رکھا، اور چرس کا، افیم کا، بھنگ کا، شراب کا اور تعزیے کا۔ انگریز کا فیصلہ دیکھو، کس کھاتے میں لے گیا تعزیے کو۔ اگر عبادت ہوتی تو اس کا بھی لائسنس گورنمنٹ برطانیہ نہ ایشو۔ اچھا، نماز آپ خیرپور میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، پوری دنیا کی زمین پہ کوئی روک ٹوک؟ مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جنگل بندی میں پڑھو، اسٹیشن پہ پڑھو، اڈے پہ پڑھو، چاہے جہاں پڑھو، اور کیا ہر جگہ نہیں جا سکتا، اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے، دین نہیں، شرارت ہے۔ ایک مسئلہ اور بتلائے خیرپور کے لوگوں، تم بڑے عقل مند ہو، دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی، روزہ آسمان سے آیا، زکوٰۃ آسمان سے آئی، قرآن کریم آسمان سے آیا، نبی کی نبوت آسمان سے آئی، صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی، اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ محبت ہم کو بہت زیادہ ہے، اور محبت کرتے ہیں کرائے پہ۔ جو کرایہ دار ہو وہ دیکھ کر آدر، اور جو خود پیتے وہ آہستہ آہستہ ہی۔ اب ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب کو جل شان ہو۔ خدا بند ذوالجلال نے فرمایا کہ انتظامیہ والوں، پولیس والوں، چوروں کو سزا تم دو، قاتلوں کو سزا تم دیا کرو، شامیوں کو سزا تم دیا کرو، شرابیوں کو سزا تم دیا کرو، مجسٹریٹوں تمہاری ڈیوٹی، پولیس والوں تمہاری ڈیوٹی، ہر جرم کی تم سزا دیا کرو، پر میں عالم الغیب ہوں، جانتا ہوں جب میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ۔ اس لیے چور کی سزا تم دو، زانی کو سزا تم دو، شرابی کو سزا تم دو، قاتل کو سزا تم دیا کرو، ڈاکوؤں کو سزا تم دیا کرو، اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، مجسٹریٹوں چھٹی کرو، جس سینے میں، جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا۔ الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی
نبی کا سینہ قیامت تک ٹوٹتا ٹوٹتا مر جائے گا۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کی شان بڑی اونچی، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، یہ حضور علیہ السلام، یہ نبوت کی تجمدید گواہ، یہ موقع کے گواہ، یہ قرآن کریم نازل ہونے کے عینی گواہ۔ صحابہ کرام وہ ہے جن کو جبریل کے سلام آئے، صحابہ کرام وہ ہے جبریل امین فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ اے کاش میں ابو بکر ہوتا۔ فاروق اعظم کے بارے میں میکائیل کہتے ہیں اے کاش میری تمنا ہے کہ میں عمر فاروق کی جگہ ہوتا۔ صحابہ وہ ہیں جن کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی، اور یہ تو وہ ہیں جن کی شکلیں بنا بنا کر جبریل امین آئے، اور ان کے بارے میں تم اور کیا کہو گے؟ خدا خود فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچے، میں کہتا ہوں یہ پکے، یہی ہدایت یافتہ، میرے نبی کے دین کی حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام تھا۔ اگر تم اس وقت ہوتے تو خدا جانے کہاں بھاگ گئے ہوتے۔ دو چیزیں سکھ دھرم میں جائز نہیں، یہودیت میں جائز نہیں، عیسائیت میں جائز نہیں، بدھ مت میں جائز نہیں، ہندوؤں کے یہاں جائز نہیں، لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ اس میں وہ دونوں چیزیں جائز ہے، جھوٹ بولنا اور بدکاری۔ انہوں نے کہا تم نے فلاں وقت جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو تکیہ کر رکھا تھا۔ کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے ان کے، کسی مذہب میں جھوٹ بولنا دنیا بھر کے مذہب شمار کر لو، ان کے سوا کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اور جتنی بدماشی کرو کہ میں نے تو مدعا کیا ہوا تھا، بلے بلے اتنی مدت کا مدعا کیا تھا کہ صرف دوپہر واسطے اندازہ دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ عید کچھ یہ مدعا یہ تقیہ یہ جھوٹ جائز نہیں۔ میں تب پتا کروں محبت کا پتا کب لگے، سینہ تیرا ہو مکہ کاری حنیف نہ ہو پھر لگے، پھر دیکھ پتا لگے محبت کا کتنی محبت ہے۔ ملنگ کو دیکھو نعرہ مارتا ہے اگر نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز وچوں پڑھتا، ہنگ دا دورہ بارو پھر ہنگا تے نماز وچوں پڑھتا ہے۔ سواسا دے سال بھر میں 2-4 دن کٹا پیٹی کی تو ولی بن گیا۔ آیا غلام میں ہوں، ہم سب کے غلام، اہل بیت کے بھی، چاروں یار کے بھی، اور 4 یار کے کیا، ہم تو حق ہے یوں تو سب یار۔ امیر معاویہ سب کو رضی اللہ عنہ، اللہ تیرے گڑ کا شکر کا منشی سچا، تیری دکان کا منیجر سچا، تیرے مل کا کارخانے کا شوگر مل کا حساب و کتاب لکھنے والا منشی سچا، تیری چھوٹی موٹی دکان کا حساب لکھنے والا منشی سچا، تیرے بینک کا کلر سچا، اور ظالموں شرم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، خدا کے قرآن کے لکھنے والا، کاتب وہی امیر معاویہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو کچے آدمی سے گڑ شکر کا حساب نہیں لکھواتا، اور کالی کملی والے نے کچے سے قرآن لکھوا دیا۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، ادھر آسمان سے قرآن اترتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے لکھواتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن آیا تو فوراً امیر معاویہ کی قلم میں قرآن آیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، بہن اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی یا ام حبیبہ، ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس لیے محبت ہوگی، تیرا بھائی ہے، پر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا جبریل ابھی آسمان پہ نہیں جاتا، میں پہلے امیر معاویہ کو بلا کر قرآن کریم لکھواتا ہوں۔ صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی،
یہ عدالت کے مالک، یہ صداقت کے مالک، یہ عفت کے مالک صحابہ نہ ہوتے تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہ تھا۔ انہیں کے جوتیوں کے صدقے میں تجھے آج کلمہ نصیب ہے، تو تجھے کیا معلوم کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے اسلام کی وجہ سے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے 300 صحابہ کو ایک میدان میں بھیج دیا، ایک لشکر کو بھیج دیا، 18 روز تک 300 صحابہ کو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ خوراک ملتی تھی، رات دن میں ایک کھجور کا دانہ راشن ہے، خوراک ہے۔ شاگرد نے پوچھا کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ ارے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، فرمایا موسم خزاں آ گئی، ہرے پتے بھی نہ ملے، سوکھے پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائے اور خدا کے قرآن کی حفاظت کی۔ آج انہیں غلط کہتے لوگ۔ صحابہ ابی طالب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت عصام بھی قید ہیں۔ حضور تشریف لائے، ام المومنین مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمانے لگے میری خدیجہ آج کیا بات ہے؟ 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو، میں نے ازرتا کبھی نہیں دیکھی، میں نے پریشان کبھی نہیں دیکھی۔ عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں اپنے اوپر جھیل رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں۔ یہ چھوٹی رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے، ایک صحابی نے ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا، واپس تشریف لائے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ نبی نے اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور رحمت والے ہاتھوں سے جھولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے۔ فرمایا انہیں کھا کر خدا کا قرآن پڑھنا، شکریہ ادا کرنا، مولا کریم نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن کی عظمت کو باقی رکھا، اور مسلمانوں ہزاروں مٹھائیاں کھا کر، ہزاروں طرح کی نعمتیں کھا کر آج دین احمد پہ ڈاکا ہے، نبوت پہ ڈاکے ہیں، نبی کے یاروں کی نمود اور آبرو پہ ڈاکے ہیں۔ غیرت مند نہیں جی سکتا، اور میں کرنے ورنے والوں میں سے نہیں، صاف کہتا ہوں اگر تمہیں کسی کا اشارہ ہے تو پھر وہ بھی پچھتائیں گے اور تم بھی پچھتاؤ گے۔ اگر تم کسی کے ایما پہ ناچ رہے ہو تو بالکل غلط ہے۔ کلمہ الگ ہے، میری تو نماز بھی الگ ہے، میرا تو جنازہ بھی الگ ہے، میری تو قبر بھی الگ ہے، میرا تو میراث بھی الگ ہے۔ پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں گے کہ پھر یہ تمہارے افسر ہم پہ مسلط کیوں؟ ہزاروں مطالبات پیدا ہوں گے اور ملک کی مفاد کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلاؤ۔ پاکستان کی بقا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہے، پاکستان کی بقا عمر فاروق کی عدالت میں ہے، پاکستان کی بقا عثمان بن نورین کی سخاوت میں ہے، حیا میں ہے، پاکستان کی بقا علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ہے۔ اگر چھوڑو گے تو مارے جاؤ۔ صحابہ کرام گرنے ہیں ایک ہی سما کی، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا یہ کوئی عبادت ہے؟ تم کو کس نے تعلیم دی؟ گالیاں تو راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اتنی گالیاں دی ہے، گالی کون نہیں دے سکتا؟ الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں عدم ملا، ہم کسی کو نہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تم نے گالی دے لی، اب اگر تم نے گالی دینے کی ضرورت کی تو یاد رکھو یا وہ گالی دینے والا نہ رہے گا یا وہ زبان نہ رہے گی۔ ہوش میں آؤ، بات کہتا ہوں طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس
آج دنیا تو گزر جائے گی، یہ حالات تو یوں ہی بدلتے عدلتے رہیں گے، تغیر بھی ہوتا رہے گا، میدان حشر ہوگا، خداوند ذل جلال کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج امیر بنگلے والا سامنے آئے، کوٹھی والا سامنے آئے، وزارت امارت والا کوئی سامنے آئے، کوئی دم مارے کون ہے؟ وہ بھی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں، میرے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں۔ اس میدان حشر میں کیا حال ہوگا جہاں نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ درخت نہ گلشن نہ باغ نہ باغیچہ نہ سایہ نہ چھاؤں، جہاں 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کے سوا پانی نہیں ملے گا، اور حوض کوثر پہ جب جاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق کی تمہیں پیار کرنی سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے جب پتلا تیار فرمایا اور جب ہوش میں آئے تو عرش معلیٰ پہ نگاہ پڑی تو دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا الہ العالمین، ابو البشر تو میں، کائنات انسانی کا ابا تو میں، یہ کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے؟ آواز آئی ہے آدم آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ضرور ہیں، پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور سنو، فرمایا کہ آدم جب میدان حشر برپا ہوگا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہیں بھی پیالہ لے کر میرے محبوب کے حوض کوثر میں جانا پڑے گا۔ وہی شان کے مالک ہے، جب سیرت طیبہ یہ ہے، حیات مقدسہ یہ ہے، اور صاحب کمالہ یہ ہے، اخلاق جمیلہ یہ ہے، کسی نے ساری عمر راہ میں کانٹے بچھائے، ایک روز نہ بچے، دوسرے روز کانٹے کسی نے نہ بچھائے، تیسرے روز نہ بچے، فرمایا چکی کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا؟ کیا بات ہے، کہاں گئی؟ کسی نے کہا بیمار ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر چچا کے دروازے پہ گئے، ابو لہب کی بیٹی نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، کہنے لگی اماں یہاں مرد کوئی نہیں، اور آج جن کو ہم نے ہمیشہ مارا وہ آ رہے ہیں، گھبرا گئی، حضور دروازے پہ پہنچے، چچی کہنے لگی کیا بات ہے؟ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کئی روز میری راہ میں کانٹے نہ بچھے، میں نے جب پوچھا کہ کہاں گئی پتا چلا بیمار ہے، میری رحمت والی چادر نے تقاضا کیا کہ بیمار چچی کی بیمار پرسی کر گیا۔ مکے کے چوک میں کھڑے ہیں، صحابی کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو لہو نہ ہو، قسم کھا کر اللہ کا قرآن سنا، کہتا ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر سارے بدن پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نہ لگا۔ سنا بیٹی عرض کرنے لگی ابا جان لوگ نہیں سمجھے تو میں سنوں گی، اور رقیہ بہن سنے گی، زینب سنے گی، ام کلثوم سنے گی، اور گھر میں آ کے ہمیں قرآن سناؤ۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مجھے حکم ہے کہ اپنوں کو ڈراؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اے چادر اوڑھنے والے اور اپنے لوگوں کو ڈراؤ۔ اور سب سے پہلے ڈر صحابہ کرام نے اپنایا، اس قدر خوف خدا ہے، اتنا اثار ہے، سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ، آخری وقت ہے، ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا ابا جان نہ معلوم کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگایا۔ فرمایا نہیں ان پیوند والے کپڑوں میں مجھے دفن کرنا، میں اپنے آقا کے حضور میں نئے کپڑے پہن کر جاتا ہوا شرم کرتا ہوں۔ اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو ڈالوں گی۔ فرمایا نہیں اس کی کوئی حاجت نہیں، قبر میں کفن نہیں دیکھے جاتے، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ یہ چادر مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ سر پہ ڈال کر پردہ کر لے گی۔
کرنے دی. اور لوگ کہتے ہیں کہ بات تھی نا ابو بکر صدیق نے تمام عمر جب مختصر کی تنخواہ وصول کی, جب تک بیت المال میں ایک کوڑی چکر نہ کرا دی, اس وقت تک ابو بکر صدیق کا دم نہ نکلا. صحابہ کرام پہ اعتراض و تان تشریح کوئی صحابہ کرام کے برابر آج کی بات تو آج کی رہی, کسی اور پیغمبر کو بھی ایسے ساتھی نصیب نہیں ہوئے جیسے امام الانبیاء کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. سیدنا فاروق اعظم ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ روٹی کھا رہے ہیں, حضرت مصباح تشریف لے آئے, فرمایا آؤ کھانا کھاؤ. روٹی کھانے لگے تو انچھنے جو کی روٹی تھی. سیدنا عمر فاروق کے پاس بیٹھ کر کھانے لگے. حضرت مصباح نے فرمایا کہ یہ تو پیٹ میں اندر نگلی نہیں جاتی, آٹے کو کم سے کم چھان تو لیا کرو. عمر فاروق نے فرمایا جب تک امت کے ایک فرد کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی میسر نہ آ جائے اس وقت تک عمر فاروق کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھیرے میں آئے, باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک کے شام سے آئے اور آ کر کے کہنے لگے عثمان چلو میری ساتھ شام میں, یا تمہاری جان کا خطرہ ہے. فرمانے لگے نہیں نہیں, میں کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عثمان ایک حفاظتی دستہ رکھ چھوڑو, ایک فوج رکھ لو جو تمہاری جان کی حفاظت کیا کرے. سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا, میں اسے مناسب خیال نہیں کرتا کہ فوج کے سپاہی تنخواہ سے سرکاری چلے اور جان کی میری حفاظت کرے. اللہ اللہ اللہ, تنخواہ تو سرکاری خزانے سے لے اور حفاظت میری جان کی کرے. آخری وقت ہے, میں قوم کے خزانے کو اپنی جان کے خرچ نہیں کرنا چاہتا. اور آج کل تو مسلمانوں کو جتنا مل جائے اتنا ہی ہضم ہاتھ آ جائے صحیح نہ آئے تو تم بھی ولی میں بھی ولی. موقع بنتا ہے نا ایک مرتبہ پھر دیکھو تماشا کس طرح سے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کے مال کو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے کسی کا مال کھا رکھا ہو پتہ چل جائے جب تک اس کا کوئی شامل نہ بنے یا ادا نہ کر دیا جائے اس کا سرکار مدینہ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا. اور یہ آج کل جو جنازے ہو رہے ہیں یہ کون سے بھائی ٹکٹ دے کر جاتے ہیں ہمیں. آج لوگ تو بے وضو ہوتے ہیں, وضو ہی نہیں کرتے, جنازہ یوں ہی کھا لیتے ہیں. سارا دن وضو کے لیے کون کھڑا ہے, اور پھر ٹھنڈی ہوتی ہے نماز جنازے کی دعا تو آتی نہیں ہوئے کھڑے رہتے ہیں. آج تو کمی آتی اس صورت سے صحابہ کرام اس طرح سے جنازے پڑھتے تھے اور کس صورت سے وہ جنازے لے کر کے چلتے تھے. اور میں یہاں کی برداشت کرنے کو تیار نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تکلیف لے گئے خدا حافظ ہے, تم میری بات کو تکلیف دے. صحابہ کرام اگر نہ ہوتے تو آج قرآن مجید تمہارے پاس نہ ہوتا, آج تم مسلمان نہ کہلا سکتے. اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے آج پاکستان نہ ہوتا, اسلام نہ ہوتا تو تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آتی کہ پاکستان بننا چاہیے. صحابہ کرام کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں پاکستان بنا ہوا. اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھاتے ہیں نا یہ پاکستان کے دشمن ہے. CID والوں ان کا پیچھا تلاش کرو. اگر یہ پولیس والے جو ہے سارے انتظامیہ والے یہ بھی صرف مولویوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ضلع دھمکی مجھ پہ 2 مہینے کی پابندی. پرسوں بھاولپور کے DC نے میری 2 مہینے کے لیے زبان بندی کی. کتنا بڑے بہادر کو پکڑا ہے.
دوں میں کہتے ہیں کہ جدھر پکاری گزر جائے گا خیر نہیں آئے آئے ایک اخبار کی خبر سنا دوں آپ کو بھی احساس ہوگا ہمارے ضلع ملتان میں ایک گھر کے 11 آدمی 2 آدمیوں نے قتل کر دیا چھوٹے چھوٹے بچے اخباروں میں لکھا چھوٹے چھوٹے بچے پیر پکڑ کر درختوں میں مارے حضرت حملہ اور اس کا پیٹ صاف کر کے اندر سے بچہ زندہ نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا لوگ دیکھ رہے تھے اور دل کا واقعہ تھا اور مجھے شرم تو اگلی بات سن کر آئی کہ جب وہ قاتل فرار ہو گئے بلے بلے فرار ہو گئے پولیس والے ریڈیو چالتے رہے بیچارے 11 افراد کے قاتل فرار ہو گئے اور ملے کون مولوی صاحب سوچو عقل کرو ڈاکو سارے پکڑ لیے قاتل تو سارے اندر پہنچ گئے چوری بالکل بند ہو گئی لوگ آرام سے سوتے ہیں میں کہتا ہوں اگر تم صحابہ کرام والا قانون نافذ کر لو گے نہ تمہارے ملک میں قتل رہے گا نہ چوری رہے گی نہ ڈاکہ رہے گا ابو بکر کی صدیق کی ڈیوٹی کے صدقے میں تمہیں اطمینان نصیب ہوگا خلافت راستہ کے نظام کو آزما کر دیکھو تجربہ کر کے دیکھو جنہوں نے کیا ہے وہ کامیاب ہوئے مسلمان کے لیے کسی عزم جسم میں کسی جگہ کوئی گنجائش نہیں آئین مصطفیٰ کے میری تیری نگاہ کما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں میرے قریب آنا چاہتے ہیں فاتبعونی انہیں کہو کہ وہ تیری تابعداری کرے کیوں اس لیے خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا ہے رضا محمد من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے پیغمبر کی اطاعت کر لی اس نے خدا بند جلال کی اطاعت کر لی اگر تو گناہگار ہے کیا کار ہے تو کالی کملی والے کے قدموں میں آ جائے گا میرے حبیب کا بن جائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں تمہارے خطاؤں کو تمہاری گناہوں کو دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کر دوں گا جب تم میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ گے خدا کی قسم تم نے تو کچھ بھی نہ کیا اور میں نے کچھ بھی نہ کیا اے کاش آپ ذرا پیچھے جائے سیدنا امیر حمزہ ہے سب کو رضی اللہ تعالی فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ کون ہے وہ میرے نبی کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر کروں گا ابو نبی کی مصطفیت میں جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی اللہ کی ربوبیت رہے گی مصطفیٰ کی نبوت رہے گی اور جہاں تک نبی کی نبوت رہے گی ابو بکر کی صداقت بھی ساتھ ساتھ رہے گی کون ہے جو الگ کر سکتا ہے آج بھی جاؤ اللہ تعالیٰ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے جاؤ سرکار مدینہ آج بھی ابو بکر سے علیحدہ نہیں مل سکتے عمر فاروق سے الگ نہیں مل سکتے اور اگر تم ادھر ادھر ڈھونڈو گے ملک ملیں گے لیکن صحابہ نہیں ملیں گے ایک اور تماشا دیکھو عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں یا سونے کی اور یہ لوہے کے کڑے پہلی نشانی ہے کہ ہم تو پرانے دوست ہی ہیں منو
لوگ کھینچے پھرتے مانو جب بھی پوچھو گے صحابہ کرام سے کیا سیکھا، میں کہتا ہوں سیدنا حسین ہم کو رضی اللہ عنہ، حسین کا مشن میرے کا، حسین کا وارث میں ہوں، کیوں؟ اس لیے جب کہا گیا کہ یہی کھڑے کھڑے ہاں کرو، یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو، تسلیم کرو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ سبق دیا، وہ درس دیا، وہ تعلیم دی تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہمیں ہدایت بن گیا۔ یہ بتلا دیا کہ جسے غلط سمجھتے ہو، جسے حق نہ جانو، جسے سچ نہ جانو، اس کے سامنے یہ سر جھکایا نہیں جا سکتا پر کٹایا جا سکتا ہے۔ سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا کنبہ کو قربان کیا جا سکتا ہے، فرمانا کے دین پہ آنکھ ہرگز نہیں آنے دینی۔ اور میرا ایمان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں خطبہ دیا، او لوگوں میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے مار کے کہا لوگے، او لوگوں اس وقت زمین پہ آخر الزمان محبوب کا میرے سوا نواسا کوئی نہیں، لوگوں فاطمہ الزہرا کا میں لقب جی کروں، علی مرتضیٰ کا میں نورے نہ کروں، نہ مانے اڑے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ فرمایا اچھا میں بھی اللہ میاں سے ایک دعا مانگتا ہوں، یا اللہ جو میرے قاتل ہو، جو مجھ پہ ظلم کرنے والے ہو، انہیں کبھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ آپ لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں نا، جن کو نصیب نہیں وہ سیدنا حسین کی بدعا سے مارے گئے۔ فرمایا میرے اللہ جنہوں نے مجھے قرآن پڑھتے شہید کیا، قرآن کی دولت سے محروم کر دے، آج آپ میرے سامنے کھڑا ہو کر کوئی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کے سناتا جا اور ہم سب کو اپنی ساتھ ملا کر حسین رکھنے والے کو قرآن کی دولت ملے گی، دشمن حسین کو کوئی قرآن کی دولت نہیں مل سکتی، یا قرآن سنا دے یا مجھ سے سارا سن لے۔ اندازہ لاؤ قرآن خدا کا کھا جائے بکری، کم سے کم ہاتھی کا نام تو لے دیا ہوتا۔ اندازہ لاؤ قرآن خدا پر کھا گئی بکری تو وہ کرنے سے بھاگ جاتی ہے، بناتے بھی ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے دل میں خلافت تھی نا، وہ 10 پارے جو تھے وہ بکری جلدی جلدی کر کے کھا گئے، دودھ کس نے پیا اس بکری کا؟ ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ بھی نہیں ہم کہتے تو بھی۔ انشاءاللہ ہم اسلام کے اہل بیت کے سب کے وفادار ہیں، سب کے وفادار ہونا، حسین کے ہم سب غلام ہیں، حسن کے غلام ہیں، احمد الزہرا کے غلام ہیں، علی مرتضیٰ کے غلام ہیں، تمام صحابہ کرام کے ہم غلام ہیں۔ اللہ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اب اگر کوئی ان سے یوں پوچھ لے کہ یہ جو تم نے تاریخی واقعات بتلائے ہیں، جتائے ہیں، خود بھی روئے، لوگوں کو بھی پہلے بات کرتے رہیں گے پھر کرتے پہلیوں میں اسی وقت وہ مخلوق شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا یوں پوچھو ان سے آخر روایت راوی کریں گا وہ راوی کہاں کھڑا ہوا تھا جس نے اتنا بڑا ظلم دیکھا کہ چادر زینب اتار دی گئی، علی مرتضیٰ کے فرزند کو بے دردی سے شہید کیا گیا، علی اصغر کے حلم سے 3 پار ہو گیا، بڑا بے ایمان ہے وہ راوی جو کھڑا دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا ظلم ہو کے راوی نے نہ کھڑا آئی کھڑی دے کتوں کتنا گمدار ہے کھڑی کو جب پتائی کھڑا رہی ہے۔ علی اصغر کے حلق میں بھی تو 3 ٹپ جاتے ہیں کہ تو کھڑی میں کھاتا ہے، راوی روایت کرتا ہے۔ بلا مارنے والے کو بتاوے کیوں کہ کس طرح مارا، اور ان میں سے بچا کوئی نہیں، یہ کس سے آئے کہاں؟ مجھے ایک جگہ بتا کے ملا، کہنے لگا بچڑے جیون یزید
دیا دے ساری روٹی عمر بھر دی بنا گئے کیا تو دعا کرے گے یہ نہ ہو گیا تو کما کے کھانا پڑے گا ماتا ٹھنڈے ہائی وے نے مزے کی دیر نہیں لگتی 2 گھنٹے کی مجلس ہو رہا نا کچھ نہ رہا تو کچھ مہربانی 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 کر کے راوی روایت کرتا ہے منہ دیکھ راوی کا سوچے آدمی کیا ہی ہوں اللہ اکبر میں ان کا غلام ہوں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا لکھنے والا اللہ ہو اور تختی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان و علی کا قلم ہو مٹا کوئی نہیں سکتا کون مٹا دے اس کی وجہ کیا گیا سمیا تجھے مبارک ہو تم کتنے حوصلے کی مالک ہو اخلاق بھی نرالے غزوہ بدر کے جنگی قیدی مدینہ منورہ میں قید ہو کر آئے ایک ایک صحابی کو ایک ایک جنگی قیدی تقسیم فرما دیا ان کو کھانا کھلانا انہیں کپڑا پہنانا ان کا خیال کرنا ایک غریب صحابی کے پاس جنگی قیدی ہے اسلام کا دشمن قرآن کا دشمن نبی کا دشمن صحابہ کا دشمن ایمان کا دشمن لیکن صحابی کا رویہ دیکھو اظہار دیکھو جنگی قیدی کہتا ہے پہلے دن صحابی نے مجھے تو روٹی کھلائی اور میری نگاہوں کے سامنے خود درختوں کے پتے چبائے میں نے کہا روٹی کھا لے کہنے لگا نہیں اتنی روٹی ہے کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے تو چاہے مٹانے آیا تھا مارنے آیا تھا پر ہے تو میری نبی کا بیٹا ہوا میرے پاس مہمان دوسرے روز بھی جنگی قیدی نے روٹی کھائی صحابی نے پتے چبائے تیسرے روز جنگی قیدی کہنے لگا آج تو کھا لے کہنے لگا نہیں میں نبی کے مہمان کا پیٹ بھروں گا جنگی قیدی کہنے لگا جب تمہارے اندر اتنا قربانی کا جذبہ ہے پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا میں ایسے اسلام سے قربان کیوں نہ ہو جاؤں تو صحابہ کرام نے اظہار کیا ہے اب صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی ذکر کروں سارے جہان کے مسلمانوں کی ماں کا ذکر کروں ام المومنین کا ذکر کروں اس عائشہ صدیقہ کا ذکر کروں جس کی جھولی میں سرکار مدینہ ہو تو جبریل ایمان لے کر آئے اور جس کا نصیبہ اتنا زیادہ کتاب میں اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ اور امام الانبیاء کو اکٹھا دیکھا مولا کریم نے اس جگہ کو عرش معلیٰ سے بڑھا کر گنبد خضرا بنا عائشہ صدیقہ وہ ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں قربان جاؤں ایسا صدیقہ وہ کمال کی عورت ہے حضور فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دین ناقص رہے گا دین کامل نہ ہوگا ایسا ابو بکر کی بیٹی تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم ایسا نہیں ہو تم دین کے کامل ہونے کا سبب اور ذریعہ ایسا صدیقہ فرماتی ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں آنگن میں شہر میں اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کھڑی تھی میری نگاہ ستاروں پہ پڑی میں نے عرض کیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی ہے جتنے آسمان پہ ستارے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے تھا عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے محبوب پیارے خامد میرا ابا فرمایا ہے تھا عمر فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی ایک طرف پھر بھی اس میں زیادہ ایسا صدیقہ وہ ہے روٹیاں پکا رہی ہے حضور خوش نصیب ہے وہ مائی تو سرکار مدینہ کو روٹیاں پکا کر کے کھلاتی تھی جو
پانی پلاتی تھی تو حضور کی غم گسار تھی. حضور فرماتے ہیں عائشہ کو دیکھوں تو میرے غم غلط ہو جائیں. روٹیاں پکا رہی ہیں, سرکار تشریف لائے, فرمایا عائشہ آج روٹی میں بھی پکاؤں گا. فرمایا عرض کیا نہیں میں پکاؤں گی, میں خادمہ ہوں, میں تابع دار ہوں. فرمایا نہیں ایک روٹی تو پکاؤں گا. پیڑا بنایا, پانی لگایا, روٹی پکائی, تندور میں لگا دی. عائشہ صدیقہ کی پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی, باہر نکال لی, رکھ بھی دی. جھانک کر دیکھ رہی ہے اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا, وہ روٹی سوکھتی نہیں, پکتی نہیں, آنچ بھاپ اس کے قریب آتی نہیں. حیران ہو کر کہنے لگی میرے پیارے محبوب میری پکائی ہوئی روٹیاں کب سے پک گئی اور یہ آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا کبھی پانی بھی خشک نہیں ہوا. فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آپ اس کے قریب نہیں آ سکتی. جس روٹی کو سرکار مدینہ کے ہاتھ لگ گئے اس روٹی کے قریب آگ نہیں آتی. بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک آرام فرماتے ہو, اس کے دوزخ کیسے قریب آ جائے گا. 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی, علم کا دریا, صحابہ کی افتانی. جب صحابہ کرام کو مسئلے میں الجھاؤ ہو اماں کے دروازے پہ آ کر مسئلہ آخری وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مسواک لا. حضرت عائشہ نے مسواک لا کر دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن مبارک میں چبانی چاہیے. اس کے بعد فرمایا عائشہ اپنے منہ میں مجھے ذرا نرم کر کے دو, چبا کے دو. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں چبا کر دی. سرکار مدینہ نے مسواک فرمائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں کوئی چیز نہیں گئی. حضور نے یہ ثابت کر دیا عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا میں تو آخری وقت میں بھی اپنی محبوبہ رفیقہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ میرا کا لحاف اپنے منہ میں لے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا. مسواک چبا کے عائشہ صدیقہ نے دی اور اس کے بعد فرمایا تھا ذرا ٹھنڈا پانی کو لے آؤ, سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہے. ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی, فرمایا یہاں رکھ دو. سمجھتی تھی کہ پینے کے لیے طلب فرمایا. رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر کے چہرے انور پہ ملنے لگے, چھینٹے دینے لگے. بے قرار ہو گئی اور اب کرنے لگی میرے محبوب کیا بات ہے, یہ پریشانی کیسی, یہ ٹھنڈے پانی کے ٹھیکے کیسے. فرمایا اے میری عائشہ تم نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. اس خاطری میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. موت کے وقت جو تلخی کڑوا پن منہ میں آ جاتا ہے لاکھوں برس تک نہیں جاتا. فرمایا موت کا جھٹکا جب آئے گا دنیا بھر کی قوت کوئی امداد نہ کر سکے گی, کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت. اس لیے امام الانبیاء کی اطاعت, عظمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, محبت اور ناموس سے صحابہ کرام کی عزت و آبرو ہمارا ایمان ہے. اگر ہم اس پہ دمے رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر ادھر ادھر ہٹے تو یاد رکھو نہ ہم رہیں گے, نہ ملک رہے گا, نہ کوئی بات ہمارے پاس رہ سکے گی. اس لیے مختصر سی گزارشات کر کے میں آپ حضرات سے یہ مطالبہ کروں گا ایسی امن کے ساتھ سکون کے ساتھ شیخانی کی جائے گی تاکہ آپ کا یہ اتحاد پارا پارا ہو جائے. لوگوں کے قریب آئیں گے کوئی کہیں گے یہ تو بندی ہے, ان کے قریب نہ جانا یہ تو بریلوی ہے, شیطان بیچ میں چھٹیں گے ضرور, لیکن تم ان شیطانوں پہ بس لاہور پڑتے رہنا ضرور انشاءاللہ. تمہارا خدا ہے, نبی ہے, قرآن ہے, صحابہ ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, متحد ہو جاؤ انشاءاللہ پھر ہمارے ملک میں کوئی فتنہ نہیں رہے گا. جیسا کہ قادیانی ٹھکانے لگ گئے نا یوں ہی بغیر تولے ہوئے لگ گئے ٹھکانے. قادیانی اب غیر ملکوں میں بھی جان بچاتے پھرتے ہیں, بڑے پریشان ہیں, کویت سے بھاگ رہے ہیں, ابو ظہبی سے بیچارے جان نکال بچا کر بھاگ رہے ہیں, دبئی سے نکل رہے ہیں, وہاں سے کہتے یا اللہ جاویں تو کہاں جاویں, اسی کے قادیانیوں یہودیوں کے گھروں میں جا کے تم پیداوار ہو. اس لیے اسلام
ہماری سب سے عزیز ترین چیز ہے مسلمانوں، ایمان کی دولت بہت بڑی ہے اور وہ صحابہ کرام کی ٹوٹیوں کے صدقے کے بغیر مل نہیں سکتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے شیعہ مذہب کی حقیقت بیان فرما رہے تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، گھنٹی کا بٹن کو دبا دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔